15 साला पठान भीख मांग रहा था तो उस पर तरस खाकर घर ले आई और शौहर के ठीक होने तक घर में रख लिया। वो पठान बहाने बहाने से कभी मेरे पीछे टच करता और कभी मेरी छाती को। इंसान अक्सर हमदर्दी के जज्बे में अंधा होकर ऐसे फैसले कर बैठता है जिनके अंजाम का सोच भी नहीं पाता। जिंदगी की मुश्किलात, मजबूरी और नेक नियति के बावजूद अगर एहतियात ना बरती जाए तो नेकी भी नुकसान में बदल जाती है। ये एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी है जिसने महज हमदर्दी में एक मासूम नजर आने वाले लड़के को अपने घर में पनाह दी, मगर ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। मैं बड़ी सी चादर ओढ़े बाजार के रश में निकलती मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ रही थी। मैंने अपना चेहरा चादर में अच्छी तरह छुपाया हुआ था। मैं जवान और खूबसूरत थी, मगर मजबूरी की वजह से मुझे घर से निकलना पड़ा था। लोगों के दरमियान अकेले चलते हुए मुझे हर वक्त खौफ सताता था कि कोई मेरी खूबसूरती की तरफ मतवज्जा ना हो और मेरा अकेले बाजारों में आना जाना किसी की नजर में ना आए, वरना मैं किसी मुश्किल में पड़ जाती। मुझे अच्छे से अंदाजा था, ना मुझे पुलिस पर इतबार रहा था, ना ही मैं अब लोगों के हमदर्द रवैये से धोखा खाती थी, क्योंकि मेरे घर वालों ने इतना बड़ा धोखा दिया था कि अब मुझे लगता था बाजार में नजर आता हर चेहरा और हर मुस्कुराहट झूठी थी। मैंने अपने बीमार शौहर के लिए दवाई लेनी थी। मैं रश में से गुजर रही थी जब मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे एक 15 साल लड़के पर पड़ी। वो लड़का सुर्ख व सफेद रंगत का मालिक था। फुटपाथ पर बेबसी से सर झुकाए वो मेरी तवज्जो खींच गया। मैं अफसोस से उसे देखते ही उसके पास गई और चंद रुपये उसको दिए। मुझे लगा वो भीख मांग रहा है, मगर मेरे पैसे उसने फौरन मुझे वापस किए और बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं मजदूरी करना चाहता हूँ, कोई काम है तो दे दो, मैं कमा कर खाना चाहता हूँ, बेकारी नहीं हूँ। मैं उसके अल्फाज पर चौंक गई। उसके लहजे से मुझे अंदाजा हुआ वो पठान है। मुझे उसकी खुदारी बहुत अच्छी लगी थी। मैंने उससे मशवरा दिया कि वो जवान है, जाकर मजदूरी करे और कमाए, फुटपाथ पर बैठे रहने से तो उसे भीख ही मिल सकती थी। मेरे मशवरे पर वो अफसोसगी से बोला कि मैं माजूर हूँ, मजदूरी नहीं कर सकता। वो मेरे सामने खड़ा हो गया और चंद कदम चलकर लड़खड़ा गया। उसकी एक टांग नाकारा थी। मैं ये देखकर साकित रह गई। मैंने फौरन पैसे वापस रखे और उससे कहा कि मेरे लिए काम करोगे तो पनाह भी दूंगी और तनख्वाह भी दूंगी। मैंने उसी वक्त फैसला किया था कि इस लड़के से बाहर के काम करवाऊंगी ताकि मुझे यूं बाजारों में मर्दों के दरमियान धक्के ना खाने पड़े। मैं उस वक्त ये भी भूल गई कि वो लड़का भी जवान था और मेरे शौहर ने हमेशा मुझे ताकीद की थी कि गैर मर्दों पर इतबार कभी मत करना, मगर मेरी हमदर्दी तबीयत ने मुझे उकसाया कि मैं इस लड़के की मदद करूं। वो मेरी बात पर खुश हो गया। मैंने जल्दी से दवा ली और उस पठान लड़के को घर ले गई। मेरे शौहर ने इस लड़के को देखा तो वो भी हैरान रह गए। मैंने अपने शौहर को उस लड़के के बारे में बताया कि वो पठान लड़का माजूर है और जरूरतमंद है, इसलिए मैंने उसे काम पर रख लिया। मेरे शौहर उस लड़के के सामने तो खामोश हो गए, मगर अकेले में मुझे नाराजगी से कहा कि तुम एक जवान लड़के को घर ले आई हो, वो बच्चा नहीं है। पठानों के बारे में मेरे शौहर ने ना जाने कैसी कहानियां सुन रखी थी। मैंने शौहर से दरखास्त की कि मुझे अब बाहर के काम के लिए उस लड़के की मदद चाहिए थी। मेरी जिद पर मेरे शौहर खामोश हो गए। मेरे घर की मजबूरी थी। मेरे शौहर जवान थे, मगर उनको शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का मर्ज था और उनकी हालत ऐसी थी कि किसी भी वक्त दिल की तकलीफ हो जाती थी। अपने हालात की वजह से मेरे शौहर ऑनलाइन काम करते थे। वो हर वक्त घर रहते थे और दवाइयों का इस्तेमाल बाकायदगी से करते थे। मजबूरन सौदा सल्फ लेने के लिए मुझे ही बाजार जाना पड़ता था। मैं अब घर से बाहर निकलने से घबराने लगी थी। वो पठान लड़का मासूर था, मगर उसने मुझे यकीन दिलाया कि वो बाजार का हर काम शौक से करेगा और मुझे कोई परेशानी नहीं होने देगा। मैं मुतमईन थी क्योंकि मुझे वो लड़का बहुत शरीफ लग रहा था। मैंने अपने शौहर की किसी बात पर ध्यान नहीं दिया था। मेरे शौहर ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और खुद कमरे में बंद रहने लगे। मैं घर में सारा दिन काम करती रहती थी और वो लड़का बैठकर मुझे देखता रहता था। कभी कभी मुझे उसका यूं देखना अजीब भी लगता था। मैंने घर में भी चादर लेना शुरू कर दी। मैं एहतियात करती थी ताकि वो लड़का मेरी तरफ मतवज्जा ना हो। मुझे अंदाजा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और मेरी उम्र भी बामुश्किल 25 वर्ष थी। मैं कोई बड़ी उम्र की औरत ना थी। अपने शौहर के बार बार समझाने पर मुझे भी एहसास हो चुका था कि मैंने लड़के को घर के अंदर लाकर ठीक नहीं किया था।
مگر مجھے اس وقت صرف اپنی آسانی نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکے نے واقعی میرا بہت ہاتھ پٹایا تھا۔ وہ بازار سے سودا لانے کے علاوہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا تھا۔ میں نے بیرونی دروازے کے قریب بنے کمرے میں اس لڑکے کو رہنے کی جگہ دے دی۔ باقی گھر کا بند پوشن تھا جو بیرونی دروازے سے کچھ دور تھا۔ ہمارے گھر کا صحن بہت کھلا تھا اور پودے لگے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کی جب سے طبیعت خراب رہتی تھی، مصروفیت اور تھکن کی وجہ سے ہم دونوں نے پودوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ لڑکا سارا دن ان پودوں کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ مجھے وہ لڑکا دکھنے میں بہت بے سر لگتا تھا۔ میں اس کی معذوری اور محتاج زندگی پر افسوس کرتی تھی۔ مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ جیسا نظر آتا ہے ویسے بالکل نہیں ہے۔ میرے ہوش تو اس روز اڑے جب میں رات کے وقت کمرے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کمرے سے نکلی۔ مجھے کچن کے قریب کھٹ پٹ کا احساس ہوا تو میں ٹھٹک گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے وہی پٹھان لڑکا کھڑا تھا۔ ہمارے کچن کے 2 دروازے تھے، ایک پوشن کے اندر کی طرف کھلتا تھا جبکہ دوسرا صحن کی طرف کھلتا تھا۔ وہ پٹھان لڑکا بھی شدید میرے جاگ جانے کا اندازہ کر چکا تھا، تبھی صحن میں کھلنے والے دروازے سے نکل رہا تھا، مگر عین وقت پر میں نے لائٹ آن کر لی تھی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر گھبرا گیا اور گھبرا کر بولا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں کچن میں چلا آیا۔ اس لڑکے کے جملے پر میں نے کچن میں نظر دوڑائی۔ وہاں سب سامان ویسے ہی پڑا تھا جیسے میں نے سونے سے پہلے سمیٹ کر رکھا تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کر رہا تھا کہ میرے آنے پر یوں گھبرا گیا۔ میں نے اس کی وضاحت پر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں اس وقت خود بھی ڈر گئی تھی، اس لیے اسے سوال نہیں کیے۔ وہ بھی سر جھکا کر چلا گیا اور میں پریشانی سے پانی پینا بھول گئی۔ میں کمرے میں جا کر بھی سو نہیں پائی۔ وہ پٹھان لڑکا کچن کے ذریعے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ رات کے وقت ہی پیٹ بھر کر جاتا تھا۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ رات کے وقت گھر کے اندر داخل ہوتا تھا۔ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح اس سے پہلے کہ میں اس لڑکے سے سوال کرتی، وہ ناشتہ لینے میرے پاس آیا اور شرمندگی سے بولا کہ میں رات کے وقت شدید بھوک لگنے کی وجہ سے گھر میں آیا تھا۔ میں اپنی حرکت پر شرمندہ ہوں۔ اس لڑکے کا جھکا ہوا سر اور شرمندگی کو دیکھ کر میں نے اپنے سب شکوے بھلا دیے۔ مجھے لگا واقعی وہ لڑکا بھوک کی وجہ سے آیا ہوگا۔ اس لڑکے کی معذرت پر بات وہیں ختم ہو گئی اور میں نے اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا بالکل ذکر نہیں کیا، اور یہی میری غلطی تھی۔ میں ہر معاملے سے گھر کے مرد کو انجان رکھ رہی تھی۔ میرے شوہر بھی مطمئن تھے کہ واقعی لڑکا اچھا ہے۔ اگلی رات میری آنکھ پھر سے کھلی تو میں اٹھ بیٹھی۔ میرے شوہر اس لڑکے کی حرکت اب بھی میرے دماغ میں اس لڑکے کی حرکت اب بھی موجود تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرے میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی دروازے کے پاس موجود ہے۔ میں چونک گئی۔ اس بار لائٹ آن کرنے پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے کسی کی موجودگی کو اپنا وہم سمجھ لیا اور گھر میں گھوم کر سارا جائزہ لیا اور کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے بعد کئی راتیں اس طرح میں جا کر چیک کرتی رہی اور ہر بار مجھے ایسا وہم ستاتا تھا کہ گھر میں رات کے وقت کوئی اور بھی موجود ہوتا تھا، لیکن مجھے کبھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ مگر یہ صبح کھانا بناتے ہوئے اپنے شوہر کی بات پر میں چونک گئی جب میرے شوہر نے کہا، آج کل اس پٹھان لڑکے کو دیکھ کر لگتا ہے یہ راتوں کو سوتا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے اور دن پر جہاں بیٹھتا ہے نیند میں چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کام نہیں ہوتا خاص اس لیے ایسا رہتا ہے، فارغ انسان کو ویسے بھی نیند آتی رہتی ہے۔ میرے شوہر نے میری بات پر اتفاق کیا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، مگر میں خود سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا شروع کے چند دن تو بالکل ٹھیک رہا تھا، مگر اب وہ عجیب و غریب حرکت کرنے لگا تھا۔ بازار جاتا تو چند منٹوں میں ہی خریداری کر کے گھر پہنچ جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے بھاگ کر آیا ہو۔ حالانکہ وہ معذور لڑکا تھا اور ایک معذور انسان کے لیے بھاگنا ممکن ہی نہیں ہوتا، مگر وہ لڑکا اب ہر وقت جلد بازی میں رہنے لگا تھا۔ میں اس کی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک روز وہ لڑکا سودا لایا تو بری طرح ہانپ رہا تھا۔ میں اس کی حالت پر گھبرا گئی۔ اس کا رنگ بالکل زرد ہو چکا تھا،
मैंने परेशानी से सवाल किया तो वो बोला कि सामान भारी था इसलिए थक गई हूँ। वो जवान और अच्छी शक्ल और सूरत का मालिक था। मुझे उसकी बात पर शक था, वो सच नहीं बोल रहा था। मैंने संजीदगी से कहा कि अगर ये काम उसके लिए मुश्किल हो चुका है तो वो वापस चला जाए, मैं अपना काम खुद संभाल लूंगी। मेरी बात पर वो जल्दी से बोला, क्या मैं ये काम कभी नहीं छोड़ सकता। मैं उसके जुमले पर चौंक कर उसे देखा। वो हंसकर बोला कि आप कमज़ोर हैं, ये काम आप नहीं कर सकती। ऐसे काम मुझ जैसा जवान लड़का ही कर सकता है। वो मुझे अक्सर ये बात बोलता था कि मैं कमज़ोर हूँ और कुछ नहीं कर सकती, मगर मैंने पहली बार उसके जुमले को महसूस किया था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे एहसास दिलाता था कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे ये बात अजीब लग रही थी। एकदम मुझे लगने लगा रातों को जो वह मुझे सताता था वो भी हकीकत थी, और शायद वही पठान लड़का रात के वक्त अंदर आ जाता था, मगर बगैर सबूत के मैं उस लड़के को इल्जाम नहीं दे सकती। इसी कश्मकश में एक रात जाकर कमरे से निकली तो वो सामने ही हॉल में मुझे वो पठान लड़का नजर आया। उस रात चांद पूरे चौबंद पर था, इसलिए खुली खिड़की से रोशनी अंदर तक आ रही थी। चांद की रोशनी में उस पठान लड़की को हरकत करते मैंने देखा, वो मुझे हैरत से साकित कर गई थी। मैं फटी आंखों से उस पठान लड़के को देख रही थी। उस वक्त उस पठान लड़के ने भी शायद मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। वो हमारे कमरे के दरवाजे की जानिब देखने लगा। मैं अंधेरे में दीवार के करीब खड़ी थी। उस लड़के की मतवज्जा होने पर मैं घबरा गई, और जब उसने रुख फेरा तो मैं कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं बामुश्किल अपने पैरों पर चलकर बिस्तर तक पहुंची थी। मैं सर पकड़े अपने शोहर को देख रही थी। अपने शोहर की कमजोरी इस पठान लड़के पर वासे कर चुकी थी और खुद उसे घर में ले आई थी। अब जो हरकत में देख चुकी थी, मेरे लिए सुकून से सोना भी मुश्किल हो गया। अब मुझे अपने शोहर की बात समझ आ रही थी। वो लड़का भी बहुत बार मुझे एहसास दिला चुका था कि वो अब हमारे घर से नहीं जाएगा। मुझे खौफ था कि कोई नुकसान हुआ तो मेरे शोहर मुझे ही इल्जाम देंगे। मैं उस पठान लड़के से डर गई थी, मगर शोहर को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं गलती पर गलती करती थी। मुझे अपने शोहर को बता देना चाहिए था। मुझे खबर नहीं थी इस बात का मुझे कितना पछतावा होने वाला था। मैं कई दिन तक खौफ का शिकार रही और गायब दिमागी से काम करती रही थी। मेरा रवैया उस लड़के से बदलने लगा। मैं चाहती थी कि वो मेरे बेरुखी से बददिल होकर हमारे घर से चला जाए, मगर वो बददिल होने के बजाय मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैं किचन में काम कर रही होती तो वो वहीं चला आता और बहाने बहाने से मेरे करीब रहता। मैं उसे जाने का कहती तो वो कभी बर्तन धोने लगता तो कभी फ्रिज की सफाई शुरू कर देता था। वो आहिस्ता आहिस्ता घर के हर मामले में घुसने लगा और मेरे गुस्से करने की भी परवाह नहीं करता था। मेरे शौहर ने जब उस लड़के के हर काम में दखल अंदाजी महसूस की तो वो मुझसे नाराज होने लगे और एक रोज मुझे डांटते हुए कहा कि तुम उस लड़के के साथ फ्री होने लगी हो, इससे हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि वो हमारे घर के अंदर घुसा आ रहा है। मैं घबरा गई और अपने शौहर से कहा कि उससे कह दे वो बाहर वाले कमरे तक महदूद रहा करे। मैं चाहती थी कि मेरे शौहर के कहने पर वो लड़का एक तरफ हो जाए, क्योंकि मेरी बात का वो असर नहीं लेता था। मेरी तवक्को के मुताबिक मेरे शौहर ने जब उससे समझाया तो वो बाहर वाले कमरे में ही रहने लगा। मैं मुतमईन होगी, मुझे लगा वो लड़का समझ गया है और अब कोई मसला नहीं होगा, मगर रात होते ही वो लड़का अंदर आ जाता था। मैंने 2-3 मर्तबा रातों को उसे घर के अंदर वाले पोर्शन में देखा। तो मैंने एक रोज दिन के वक्त बहाने से उस लड़के को सुनाते हुए कहा कि रातों को मेरे शौहर को वहम होने लगा है, जैसा हमारे कमरे के पास कोई आता है, शायद कोई चोर होगा। मगर किसी रात मेरे शौहर ने उसे पकड़ लिया तो उसकी खैर नहीं। मुझे लगा मैं उस लड़की को इस बात से डरा सकूंगी, मगर उसके अल्फाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो मुझसे बोला कि आपके शौहर तो रात को दवा लेकर सो जाते हैं और उस दवा की वजह से वो जागते भी नहीं। उस लड़की की बात ने मुझे हैरान कर दिया था। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। मेरे शौहर अपनी बीमारी के बाद रात को सुकून के लिए नींद की दवा लेते थे, मगर हमने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी और इस लड़के को तो मैंने इस बात की खबर नहीं होने दी थी। न जाने वो कैसे जान गया कि मेरे शौहर रात को दवा लेते थे। खौफ से मेरी हालत खराब होने लगी।
مجھے یقین ہو گیا کہ اس لڑکے کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اب میں شوہر سے کہہ دوں کہ اس لڑکے کو اب گھر سے جانے کا بول دے۔ حالانکہ مجھے خوف تھا اب اس بات کا بھی فائدہ نہیں رہا تھا، مگر میں کوشش کرنا چاہتی تھی۔ لیکن میرے کچھ بتانے سے پہلے ہی میرے شوہر کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ صبح سویرے ہمیں اطلاع ملی تو میرے شوہر نے تیاری کی اور مجھ سے کہا کہ وہ جنازے میں شرکت کرتے ہی واپس لوٹ آئیں گے۔ میں اس لڑکے کے ساتھ اکیلے رکنے کا سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ ہم اپنا گھر اس لڑکے کے حوالے کر کے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ مجھے اطمینان بھی تھا کہ میرے شوہر شام ہونے سے پہلے لوٹ آئیں گے کیونکہ ان کا گھر اسی شہر میں تھا۔ میرے شوہر گھر سے نکلے تو میں نے بہانے سے اپنی ہمسائی عورت کو اپنے گھر بلا لیا تھا۔ وہ پٹھان لڑکا اس عورت کے آنے پر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ میں سارا دن سکون سے کام کرتی رہی، مگر جب دن ڈھلا تو وہ عورت اٹھی اور مجھ سے معذرت کرنے لگی کہ وہ مزید میرے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ اسے اپنے گھر میں بہت کام تھے۔ میں نے بھی اسے جانے دیا کیونکہ میرے اندازے کے مطابق میرے شوہر گھر آنے والے تھے۔ وہ عورت چلی گئی اور شام سے رات ہو گئی، مگر میرے شوہر گھر واپس نہیں آئے۔ میں بری طرح سے پریشان ہو گئی اور بار بار اپنے شوہر کو کال ملانے لگی۔ وہ پٹھان لڑکا بھی مجھ سے سوال کرنے لگا کہ میرے شوہر گھر کب تک آئیں گے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر اپنے کمرے میں سے جانے کا کہا، مگر وہ ڈٹ کر کھڑا رہا۔ اس دوران میرے شوہر نے کال کی اور پریشانی سے مجھے بتانے لگے کہ ان کے چچا کے بیٹے نے سعودیہ سے آنا تھا۔ اس کی فلائٹ لیٹ ہو گئی جس کی وجہ سے جنازہ بھی نہیں ہو پایا۔ اب صبح کے وقت جنازہ تھا۔ میرے شوہر بھی وہیں رکے کہ جنازہ پڑھ کر ہی واپس آئیں گے۔ میں اپنے شوہر کی اس حرکت پر بہت غصہ ہوئی، مگر کال پر کچھ نہیں کہہ پائی۔ قصور میرا ہی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے ہمیشہ اس پٹھان لڑکے کی اچھائی بیان کی تھی اور جو محسوس کرتی رہی وہ چھپا گئی۔ اب وہ بھی اسی لڑکے پر یقین کر کے وہاں رک گئے اور مجھے ہدایت دی کہ رات کو اندر سے والا پورشن لاک کر لینا۔ وہ لڑکا باہر کمرے میں پڑا رہے گا۔ اس پٹھان لڑکے نے بھی بات ہماری سن لی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آج میں رات کا کھانا نہیں بنا سکتی، اس لیے وہ جا کر سو جائے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں اب یہ بات چھپا نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر اس رات گھر نہیں آئیں گے۔ وہ لڑکا سب جان چکا تھا اور خالی گھر اس کے سامنے تھا۔ میرے بارے میں بھی اسے خوب پتا تھا کہ وہ ایک ڈرپوک اور کمزور لڑکی ہوں، جبکہ میری آنکھوں میں تو اس رات کا منظر ٹھہرا ہوا تھا جب چاند کی روشنی میں آدھی رات کو میں نے اس پٹھان لڑکے کو، خوف کے مارے میرے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ جلد بازی میں مجھے یہ بھی بھول گیا کہ میں نے اس لڑکے کو بیٹھک میں بھیج کر باقی پورشن کو لاک کرنا تھا۔ میں کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی مدد کے لیے کسے بلاؤں۔ میرا گھرانہ اور دوست احباب دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میرے سسرال والے سب جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ہمدردی میں کتنی بڑی غلطی کر دی تھی مجھے اب احساس ہو رہا تھا۔ حالانکہ میرے گھر آنے سے اس ہمدردی کے بدلے اتنا بڑا دھوکہ جھیلا تھا۔ بھائی نے بھی ایک دوست کے والد کی وفات ہونے پر ہمدردی میں اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور کہا تھا کہ جلد اس کا دوست رہنے کا کہیں بندوبست کر لے گا، مگر ابھی وہ پرانے گھر میں نہیں جا سکتا جہاں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ وہ گھر کرائے کا تھا۔ بھائی کا دوست بہت شریف اور اچھا تھا۔ ہم سب نے اسے گھر کا فرد مان لیا تھا، مگر چند روز بعد میرے بھائی کا وہی دوست اکیلا گھر میں موقع ملنے پر میری بہن کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ عین وقت پر میرے والد گھر لوٹ آئے تھے اور میری بہن کو بچا لیا تھا۔ بھائی کا دوست گھر سے بھاگ گیا تھا اور دوبارہ پولیس کو بھی نہیں ملا تھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد بھی ہمدردی کر بیٹھی تھی، اب خوف زدہ سی کمرے میں پڑی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں گھبرا گئی مگر یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی کہ وہ پٹھان لڑکا کھانا لیے میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکا جو پہلا لنگڑا کر چلتا تھا اس وقت بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ میری حیرت پر وہ ڈھٹائی سے بولا کہ میں معذور نہیں ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ مجھے آپ گھر میں پناہ دیں۔ وہ مجھے کھانا دیتے ہوئے بولا کہ آپ کا موڈ نہیں تھا تو آج میں نے کھانا بنا لیا۔ میں اس کی جرأت پر حیران تھی۔ وہ ہمارے گھر میں آنے کے لیے معذوری کا جھوٹ بول چکا تھا اور اب وہ مجھے تنہا پا کر کمرے تک بھی آ گیا تھا۔ میں اس وقت اسے اپنے شوہر کا ڈراوا بھی نہیں دے پائی تھی۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ کھانا لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرا شوہر کچھ دیر تک یہاں پہنچ جائے گا تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے شوہر کے آنے کا سن کر وہ پٹھان لڑکا ڈر جائے گا اور کمرے سے چلا جائے گا، لیکن وہ میری بات پر حیرت سے بولا کہ اچانک آپ کا شوہر کہاں سے آ رہا ہے؟ اب تو رات کے 12 بج رہے ہیں۔ اس کی بات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں بولی، خیر میں نے غصے سے اس لڑکے کو کہا کہ میرے گھر کے معاملات میں دخل مت دو اور اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ میں غصہ کر کے اس لڑکے کو بھیجنا چاہ رہی تھی مگر اس نے اٹھ کر کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ اس رات
رات اس لڑکے نے میرے ساتھ جو کیا میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اس رات اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا مگر میں کچھ نہیں کر پائی۔ اگلی صبح میں خوف سے رو رہی تھی جب پٹھان لڑکے نے مجھے اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ اس پٹھان لڑکے نے مجھے اپنے بارے میں سب بتایا۔ اس پٹھان لڑکے کے انکشاف نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے شوہر دن کے وقت گھر پہنچے تو میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا گئے اور مجھے سنبھالنے لگے۔ میرے شوہر نے اس پٹھان لڑکے کو بلایا تو تب پتا چلا کہ وہ لڑکا غائب تھا۔ میرے شوہر الجھ سے گئے تھے۔ انہیں لگا پٹھان لڑکا بازار گیا ہے جبکہ میں جانتی تھی وہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا۔ میرے شوہر کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں اس وقت اپنے شوہر کو کچھ بتانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے گھر کے مرد سے پوچھے بنا اس جوان لڑکے کو گھر میں رکھا۔ اس روز شام تک جب وہ پٹھان لڑکا واپس نہیں آیا تو میرے شوہر ٹھٹک گئے۔ میرا مسلسل رونا اور پٹھان لڑکے کی گمشدگی میرے شوہر کو شک میں مبتلا کر گئی۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگے کہ ان کے پیچھے کیا ہوا تھا۔ میری حالت ابتر ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو کچھ بتانے کے بجائے ضد کرنے لگی کہ وہ مجھے میری ماں کے گھر لے جائے۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے ہار مان لی اور مجھے اطمینان دلایا کہ وہ اگلے روز مجھے لے جائیں گے۔ رات کو جانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ میری ماں کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ میں اپنے شوہر کے مان جانے پر چپ ہوئی مگر میرا دل بری طرح ڈرا ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کو نہیں بتا پائی تھی کہ میں کیا کر چکی تھی۔ اس گھر سے جلد بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس رات میری زندگی ایسی برباد ہوئی کہ میرے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ اس رات ہمارے گھر 2 مرد گھس آئے۔ وہ پٹھان مرد تھے۔ زبردستی ہمارے گھر میں گھس کر انہوں نے میرے شوہر کا گریبان پکڑ کر پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جو ہمارے گھر رہتا تھا۔ میں اور میرے شوہر پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا اور وہ پٹھان مرد اب ہمارے گھر میں گھس کر وہی لڑکا مانگ رہے تھے۔ میرے شوہر نے ایمانداری سے انہیں بتایا کہ وہ لڑکا کل تک ہمارے گھر رہا تھا مگر اب صبح سے غائب ہے اور ہم خود بھی نہیں جانتے وہ کہاں گیا۔ میرے شوہر نے سچ بتا دیا مگر ان پٹھان مردوں کو میرے شوہر پر یقین نہیں آیا۔ وہ بولا کہ تم اس لڑکے کو چھپا رہے ہو، تمہیں پیسے کا لالچ ہے مگر ہمیں وہ لڑکا چاہیے۔ میرے شوہر کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان مردوں کو بتایا کہ وہ لڑکا شاید جان چکا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آئیں گے اس لیے بھاگ گیا، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ وہ پٹھان ہمارے مسلسل انکار پر غصہ ہو گئے اور گھر کی تلاشی لینے لگے۔ میرے شوہر کو ان کی حرکت پر غصہ آیا جبکہ مجھے خوف تھا میرے شوہر کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ دل کے مریض تھے اور اس وقت ان کا چہرہ سرد ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے غصے سے ان پٹھان مردوں سے کہا کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ ورنہ ہم پولیس کو بلائیں گے۔ وہ پٹھان میرے شوہر کی بات پر غصے سے ہمارے قریب آئے اور بولے کہ لگتا ہے تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ ہم کون ہیں۔ ہم پولیس سے نہیں ڈرتے اور تم ہم سے زبان چلانے کی جرات کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں اپنے شوہر کو خاموش رہنے کا بولتی رہی مگر وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان انجان مردوں کا ہمارے گھر میں گھس کر گنڈا گردی دکھانا میرے شوہر کا غصہ بڑھا رہا تھا۔ میرے شوہر نے جب ان کو دھمکانے پر بھی انہیں غصے سے نکلنے کا کہا تو ایک پٹھان کو غصہ آ گیا۔ اس نے اچانک پلٹ کر اپنی پستول سے میرے شوہر کے سینے پر فائر کر دیا۔ میں چیخ کر اپنے شوہر کے قریب گئی مگر وہ زمین پر گر چکے تھے۔ وہ پٹھان مرد گھر سے نکل گئے اور میں اپنی شوہر کی لاش کے پاس بیٹھی رہ گئی۔ میری اندھی ہمدردی نے مجھے ایسا نقصان دیا تھا جس کی بھرپائی ممکن ہی نہیں تھی۔ اس پٹھان لڑکے کا غیر معمولی پن میں کافی روز سے محسوس کر رہی تھی۔ پھر ایک رات کو چاند کی روشنی میں اسے پستول میں گولیاں ڈالتے ہوئے دیکھ لیا۔ میں ڈرتی رہی مگر خاموش رہی اور جب میرے شوہر گھر پر نہیں تھے تو اس لڑکے نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا اور پوری رات کمرے کی کنڈی لگائی وہ بھی میرے کمرے میں بیٹھا رہا۔ صبح کے وقت میرے خوف پر اس نے مجھے سچ بتایا کہ وہ پٹھان قبیلے کا لڑکا ہے، اس کے باپ نے قتل کیا تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے گھر والے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ جھوٹ بول کر ہمارے گھر میں رہا، راتوں کو اٹھ کر وہ اندر آ کر چھپ جاتا تھا۔ وہ دوا لاتا تھا تو جان گیا تھا کہ میرے شوہر ہر بار نیند کی دوا منگواتے تھے۔ یہ بات جاننے کے بعد وہ خاموشی سے ہمارے گھر میں آ کر ہماری حفاظت کرتا مگر وہ بازار میں آتے جاتے اپنے دشمنوں کی نظر میں آ گیا اور پچھلی رات بھی وہ اپنے دشمنوں کے خوف سے مجھے بچانے کے لیے کمرے میں بند کر کے ساتھ بیٹھا رہا مگر صبح ہوتے ہی معذرت کر کے چلا گیا کہ وہ اپنی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن وہ گھر سے بھاگ کر بھی ہمیں نقصان پہنچا گیا تھا۔ میرے شوہر کی موت ہو گئی تھی اور میں جو سچ جاننے کے بعد اپنے شوہر کو اور خود کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ روز اپنی ماں کے گھر جا کر رہنا چاہتی تھی، جوانی میں بیوہ ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میری زندگی اجڑ گئی ہے۔ میں سب بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمدردی اور نیکی ضرور کریں مگر ایک حد میں ہی سب اچھا لگتا ہے۔ کسی پر اتنا اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ ناقابل تلافی نقصان ہو اور خاص طور پر اپنے گھر کے مردوں سے پوچھے بنا نہ کوئی فیصلہ لینا چاہیے نہ کوئی بات چھپانی چاہیے ورنہ ہمارے گھر کے محافظ ہماری غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور مجھ جیسی لاپرواہ عورت ساری عمر
मातम करती रह जाती हैं। कहानी का मकसद हर बहन और हर औरत को ये सबक देना है कि हमदर्दी जरूर करें, मगर हदूद के अंदर रह कर करें। खास तौर पर अपने घर के मामलात में शोहर या घर के मर्दों को इत्मीनान में लिए बगैर कोई बड़ा कदम न उठाएं। हमदर्दी अगर अकल और एहतियात के बगैर की जाए तो कभी कभी जिंदगी भर का पछतावा दे जाती है। याद रखें, नेकी सिर्फ उसी वक्त नेकी है जब उसके साथ होशियारी और एहतियात भी हो।